السلام علیکم، میرا نام عبدالرقیب ہے اور میں اسٹوڈنٹ ہوں. میرا کوشچن یہ ہے کہ جس کے پیرنٹس باہر فارن میں رہتے اور ان کے بچوں کو یہاں پر چھوڑ کے آتے، چھوٹی ایج سے یہاں پر تربیت کے لیے، کیا یہ جائز ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی نے ابھی بہت ہی بہترین سوال کیا ہے کہ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ والدین پیرنٹس باہر چلے جاتے ہیں اور بچے انڈیا میں رہ جاتے ہیں یا دور رہتے ہیں، تو کیا اسلامی اعتبار سے یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اسلامی اعتبار سے جو بھائی نے سوال کیا ہے، جائز اور ناجائز کا یہ کوئی کرائٹیریا نہیں کہ ماں باپ سے دور رہنا یا قریب رہنا، یہ کوئی کرائٹیریا نہیں ہے. ماں باپ سے قریب میں رہ کے بچے بگڑ سکتے ہیں، دور رہ کے بھی بگڑ سکتے ہیں. شرط یہ ہے کہ اگر دور رکھا جائے تو آپ نے کیا بندوبست کیا ہے، اصل سوال ہوا. اگر آپ اپنے پاس رکھتے ہیں تو آپ نے کیا بندوبست کیا؟ اصل کرائٹیریا یا اصل بنیاد یا اصل سوچ یہ ہونی چاہیے. تو اسلامی اعتبار سے بچوں کو ایسا چھوڑ کر جانا، کئی بچوں کو ہاسٹل میں چھوڑ دیتے ہیں. حیدرآباد میں ماں باپ ہوتے ہیں، عمر آباد میں بہت سارے علماء جو کورس کر رہے ہیں بچوں کو چھوڑ دیتے ہیں ہاسٹل میں. آپ بولیں گے پھر یہ کیا ہے؟ اصل جو مسئلہ آتا ہے وہ ہے شوہر بیوی کا. جو مسئلہ بنتا ہے کہ شوہر پردیس میں بیٹھے ہیں اور محترمہ اپنی بیوی کو انڈیا چھوڑ دیتے ہیں یا دور چھوڑ دیتے ہیں، تو اصول اعتبار سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ اگر اس بارے میں فتویٰ بھی ہے سعودی عرب کے علماء کرام کا، کہ اگر خاتون یہ کہہ دے کہ اگر آپ 4 مہینے سے بڑھ کر یا اگر آپ مجھے چھوڑ کر دور جائیں گے تو ایسے وقت پر میں اپنے اخلاق کی حفاظت نہیں کر سکتی، میں اپنے دامن کی حفاظت نہیں کر سکتی، میں برے کاموں سے پڑ جانے کا مجھے ڈر ہے، تو ایسے وقت پر علماء کرام نے کہا حرام ہے شوہر کے لیے اپنی بیوی کو چھوڑ کر جانا، حرام ہے کھلم. اگر کوئی بیوی کوئی گناہ کرتی ہے تو شوہر پر بھی اس گناہ کی ذمہ داری جائے گی، کیونکہ وہ ذریعہ بن رہا ہے بیوی کو برائی کی طرف لے جانے کا. لیکن 4 مہینے کے بعد بھی اگر دونوں جدا رہنا چاہتے ہیں، انڈرسٹینڈنگ مضبوط ہے، کوئی ایسے برے کام بھی نہیں ہو پا رہے ہیں، تو بہرحال اس کو حرام کہنے کی کوئی دلیل نہیں، اس میں سے جائز ہے. مسئلہ بنتا ہے شوہر بیوی میں جہاں تک لڑکوں کا مسئلہ ہے. لیکن اکثر یہ دیکھا جا رہا ہے، اگر آپ نیو سٹی میں دیکھیں گے تو ماں باپ جو باہر ہوتے ہیں اپنے بچوں کی صحیح طور پہ تربیت نہیں کر پا رہے، اپنے بچوں کو ہندوستان چھوڑ رہے، کافی پیسہ فراوانی کا بچوں کو مل رہا ہے، اور ان بچوں کی تربیت پر توجہ بالکل عملی طور پہ جو دیکھا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ اکثر بچے آزاد ہو رہے ہیں، اکثر بچے نقصانات کی طرف جا رہے ہیں جن کے ماں باپ دور ہیں. اس بنیاد پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ پریکاشن از بیٹر دین کیور، جیسے کہتے ہیں سد ذریعہ کے طور پر ہم یہ کہیں گے کہ یہ جو فی الوقت ماحول چل رہا ہے یہ تو غلط چل رہا ہے. صحیح بندوبست جو نہیں کیا جا رہا ہے تربیت کا، صحیح انتظام نہیں کیا جا رہا ہے. اگر بچے بگڑتے ہیں تو یقیناً ماں باپ کو ضرور پوچھا جائے گا. کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، سورہ سنن نسائی حدیث نمبر 292. تم میں سے ہر کوئی شخص کسی نہ کسی چیز کا نگران ہے، اور تم میں سے ہر شخص کو اس کی نگرانی کے بارے میں پوچھا جائے گا. ماں باپ تو پہلے نگران ہے اپنے بچوں کی، تو ماں باپ کو چھوڑا نہیں جائے گا. اگر بچے بگڑ جاتے ہیں اور ماں باپ نے غفلت برتی ہے، ماں باپ توجہ دیتے ہیں، اس کے باوجود بچہ بگڑ جاتا ہے، تو نوح علیہ السلام کا بیٹا اگر بھٹک گیا تو پھر نوح علیہ السلام کیا کریں گے؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. تو اس میں بیلنس ہونا چاہیے. امید کا آپ کا جواب مکمل ہو. بہنوں کی طرف سے کوئی سوال ہے تو کریے، چیٹس پر لکھ کر دے سکتے ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہن نے بہت ہی بہترین سوال کیا ہے. اولاد کی تربیت ہم دینی اعتبار سے کرنا چاہتے ہیں لیکن خاندان سے بہت ساری رکاوٹیں آ رہی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماں کوشش کرتی ہے بچے سے کہہ کر داڑھی چھڑوا لگاتی ہے، نانی ہائی ابھی سے بڈھے دکھ رہے، بابا دماغ خراب کرتی ہے. ارے شادی نہیں ہوتی، شادی کے بعد کر لو، نوکری نہیں ملتی، چھوکری نہیں ملتی، بیچارے کا دماغ چھوٹا کولا ذہن رہتا، بیٹھ جاتی باتیں. دادی زیادہ ایکسپیرینس والے شاید امی سے. تو بہن نے سوال کیا، بہترین سوال کیا ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں لیکن خاندان ہمارا ساتھ نہیں دیتا. بہن آپ کو خاندان کا رہنے کے لیے کس نے کہا؟ ہندوستان کا سب سے
سب سے نقصان دہ نظام یہ ہے کہ یہاں پر جیٹ، دیور، بڑی بھابھی، ماں سمان کہہ کر رہتے ہیں، پھر اخباروں میں آتا ہے اسی ماں کے ساتھ برے کام ہو گئے. بیوی ماں کے سمان، ننن بیوی بھابھی ماں کے سمان، ننن بہن کی طرح، ساس ماں، سسر باپ، رشتے بنا رہے ہم لوگ بیٹھ کر. لڑکی اپنے اصلی ماں باپ کو چھوڑ کر آ رہی ہے اور ہندوستان میں مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ شوہر کے ماں باپ کی خدمت کرے. یہ کہاں سے دلیل لائے گی پتہ نہیں. قرآن میں کی کون سی آیت ہے یا کون سی حدیث شریف ہے، یہ کہاں سے استعمال، کون سا فقہ ہے پتہ نہیں. اور واجب کر دیا جا رہا ہے جبکہ واجب کی کوئی دلیل نہیں. سسرے اور ساس کی خدمت واجب ہے بہو پر. اب نتیجے میں کیا ہے، بڑے ہیں، بڑے ہونے کے ناطے بہو چونکہ جوان ہوتی ہے اور ایسے وقت پر شباب یعنی کہ گرم خون ہوتا ہے اور لڑکی کے بالکل ایج فیکٹر کی وجہ سے بالکل خیالات الگ ہوتے ہیں. بوڑھے ماں باپ کے بالکل خیالات الگ ہوتے ہیں. ماں باپ سمجھتے ہیں کہ نصیحت کے طور پر کہہ رہے ہیں، بہو یہ سمجھتی ہے کہ مجھے ٹوکا جا رہا ہے. نتیجے میں ساس اور بہو کے جھگڑے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے زمانے میں ساس اور بہو کے جھگڑے نہیں ملتے. آج کے دور میں کیوں مل رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو شوہر ہے وہ لا کر بہو کو اکثر جگہوں پر عملی طور پر خادمہ کے طور پر رکھتا ہے. نعوذ باللہ. کہتے ہیں بھائی خادمہ آئے گی چلے جائے گی، بہو ہے نہیں جائے گی، رکھ لیتے ہیں. اس طریقے سے ذمہ داری ہے. اصل اصول یہ ہے، اصل میں یہ ہے کہ شوہر کو چاہیے کہ اپنے بیوی کے لیے الگ سے گھر لے. اگر آپ سعودی عرب جائیں گے، جب تک وہ الگ سے گھر نہیں لیتا اس کو لڑکی حوالے ہی نہیں کرتے. بہترین نظام ہے. ورنہ ہندوستان کے ماحول کے حساب سے جیٹ، دیور، بے پردگی اور پھر اوپر ساڑی کا نظام، پیٹ، گردن، پیٹ، سارے نقشے بھابھی کے بتاتے بیٹھ کر بازاروں میں. کئی من چلے نوجوان تو نعوذ باللہ من ذلک. یہ ماحول اسلامی ماحول نہیں ہو سکتا. 100 مرتبہ بری ہے اسلام ایسے ماحول سے. اور یہ جھگڑے پورے ہو رہے. اگر شوہر اپنے استطاعت کے مطابق ایسی جگہ پر گھر لے جہاں پر ماں کے بھی قریب ہو، مثال طور پہ ایک ہی بلڈنگ، اوپر کا فلور میں کوئی جگہ بیوی کے لیے لے لے اور نیچے کا فلور ماں باپ کے لیے لے لے. اس کے لیے تھوڑا راست مشکل ہوگا تو بہرحال کوشش یہ کرے کہ منگل اپ ہونے نہ دے. ساس اور بہو آپس میں زیادہ نہ ملے تو بہتر ہے. بکری اور پان آپس میں نہ ملے تو بہتر. بکری اور گھاس آپس میں زیادہ نہ ملے تو ہی بہتر. ہم لوگ نہیں وہ محبت ہے، اتحاد، اتفاق. 2 سال کا اتنے جھگڑے کرتے، ڈوری کیس نکلتا وہاں سے، 498 نکلتا وہاں سے. ارے میں تو ماں ہوں، میں کچھ بھی نہیں کری. ماں باپ پوروں کو ڈوری کیس ایک ساتھ، باورچی کو بھی اٹھا کے لے چل جاتے. ڈوری کیس میں صحیح ہو رہا ہے. خیر وقتیہ طور پہ تو چلر یعنی کہ اس کا مس یوز ہو رہا ہے. ایک اچھے قانون کا ایک مس یوز ہو رہا ہے. نتیجے میں شریف لوگوں کی عزت روڈوں پر آ رہی. اللہ حفاظت فرمائے. تو خاندانی رکاوٹیں کیوں ہو رہی ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ خاندان، ایک بڑا خاندان میں لا کر لڑکا اپنے بیوی کو بسانے کی کوشش کرتا ہے. جہاں پر ندم کا ایک حق ہوتا ہے، جہاں پر بھابھی کا ایک حق ہوتا ہے، جہاں پر ساس کا. نتیجے میں صحیح طور پہ تربیت کر نہیں پاتی. تو جیسا کہ میں نے کہا یہ مسئلہ چونکہ ہم نے کھڑا کیا ہے، جیسا کہ میں نے پہلے مثال دی ہے نا، بہت سارے ایسے مسئلے ہیں. اگر آپ مجھ سے کہیں گے کہ حل دیجئے تو میں کہوں گا کہ نہیں، پہلے آپ مسئلے پیدا کرنے والے جو سبب ہے پہلے اس کو ختم کیجیے. اگر آگ بجھانا ہے اور سامنے والا گھر والا آگ پر تیل ڈال رہا ہے، کیروسین ڈال